بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ پاکستان کے اندر جو پولیس اسٹیٹ بنائی گئی تھی، جو انتظامیہ نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ڈی سی اوز نے، ڈی پی او نے، ڈی آر اوز نے جو مظالم شروع کیے تھے لوگوں کے خلاف، اور لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے خلاف جو تشدد شروع کیا تھا، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں what goes around comes around، وہ واپس لوٹ کے ان کی طرف آ گیا۔ I'm not happy on this, I'm very sad on ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت سے، ایک جورسٹ کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے، عام شہری کی حیثیت سے میں پریشان ہوں، اس لیے کہ ڈی سی او خوشاب نے بدتمیزی، بدسلوکی کے اوپر استعفیٰ دیا۔ آپ استعفیٰ ذرا دیکھ لیں ایک منٹ کے لیے۔ آر او سلا والی سرگودا، اس کے ساتھ ایڈجوائننگ تھوڑا سا ایک درمیان میں چھوڑ کے ضلع اس کا ساتھ ہے، اس نے بھی استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے۔ اور جو ڈی پی او ہے ڈی جی خان کا، یہ پولیس کے گھر پہنچ گیا وہ تشدد جو باہر ہوتا رہا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک اور کنڈیمیبل، ہائیلی کنڈیمیبل اور انوارنٹڈ قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس کو کہا گیا کہ نتائج تبدیل کرنے کے لیے تم یہ اس کی طرح تصویر دیکھیے گا۔ میں کچھ تصویریں میں نہیں دکھا رہا، اس لیے کہ اس میں 4 لوگ نظر آتے ہیں، جان کے نہیں دکھا رہا۔ ہمارا مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جو ظلم کرے گا ظالم، اس کو ظلم بھگتنا پڑے گا۔ یہ ادارے کی میں بات کروں، افراد اس میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس ٹھیک افراد بہت کم ہے، سامنے کوئی نہیں آئے۔ جب تشدد ہو رہا تھا کسی نے نہیں روکا، پولیس نے نکالا، ایک تھانے دار نے پسٹل نکال لیا، ایک نیاتی خاتون جو ماں تھی بچے کے ساتھ، اس کے اوپر کسی نے نہیں روکا، گھسیٹ رہے ہیں کسی نے نہیں روکا۔ تو اس لیے جو بطور ادارہ انہوں نے تشدد شروع کیا تھا، وہ ادارے کے اندر اب تشدد ہونا شروع ہو گیا۔ ڈی پی او جو تھا اس نے کوئی جرت کا مظاہرہ کیا اور ضمیر کا مظاہرہ کیا، اور یہی وہ کام ہے، اسی کام کے لیے تو وہ پیسے لیتے ہیں سارے، اور مراعات لیتے ہیں، عہدے لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، مفت علاج لیتے ہیں، جو ہمیں نہیں ہے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا، آدھی صدی ہو گئی ہے، ملک کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے خرچے پہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ جو اس نے جو ڈی پی او آفس تھا، اس میں اس کے اوپر تشدد ہوا۔ تصویر خود بولتی ہے، اس میں کچھ لوگ میں خود نہیں دکھا رہا جان بوجھ کے، اور لوگ ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ پولیس نے جو تشدد شروع کیا تھا، وہ تشدد اب پولیس پہ ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں آئے تھے، پولیس کے گھر میں جا کے انہوں نے مارا ہے، اور وہ ڈی پی او کی جو تصویریں ہیں وہ بول رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ڈی سی او ہیں خوشاب کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ آپ ذرا استعفیٰ دیکھیے، انہوں نے علامہ اقبال کو یاد کیا۔ استعفیٰ نہیں ہے، یہ نوحہ ہے، اور انہوں نے کہا 35 سال کی میری نوکری ایک طرف، اور لیکن یہ 3 دن میں جو مجھے کرنا پڑا ہے، یہ میں اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر آر او سلا والی سرگودا، ایک دوسرا ضلع ہے ایڈجوائننگ، اس کے آر او میں یہ ریٹرننگ آفیسر ہیں، اور اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہو گئے، اور اس تشدد کے اندر جو سرکاری ملازم ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اور ٹیچرز بھی شامل ہو گئے جن کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ڈی آر او ہیں ریٹرننگ آفیسر سلا والی سرگودا کے، یہاں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، اور لوگوں نے براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے بھی مجھے بتایا، اور ابھی تک وہ نتیجہ جو ہے رکا ہوا۔ آج الیکشن ہوئے 3 دن ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اور بالکل سچ کہتے ہیں، کہ 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے اور وہ جیت گئی، لیکن 9 اور 10 کو یہ نواز شریف کو ووٹ پڑ رہے ہیں۔ 9 اور 10 کو کون سے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، 9 اور 10 کو کون سا پولنگ اسٹیشن ہے، 9 اور 10 کو کون سی لائن بار لگی ہوئی ہے، یہ آپ خوب جانتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو یہ کہانی اس لیے بتائی ہے، ایک ڈی پی او کی، ایک آر او کی، اور ایک ڈی سی او کی، کہ دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ میں سرکاری ملازموں کو، پبلک سرونٹس کو، جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں، وہ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، نیچے سے اوپر تک، اگر تم قانون توڑو گے تو قانون توڑنے والے تمہیں توڑنے کے لیے کسی دن آ جائیں گے۔ ایک ساؤتھ افریقہ کی شاعری ہے، جب وہاں پہ گوری اقلیت کالوں پہ حکمرانی کرتی تھی۔ ایک شاعرہ کی کہانی بتانا چاہتا ہوں، جس نے کہا کہ میری گلی میں ایک مزدور لیڈر رہتا تھا، ایک ٹیچر رہتا تھا، اور ایک عام شہری رہتا تھا۔ ایک دن گورنمنٹ آئی، وہ مزدور لیڈر کو اٹھا کے لے گئی۔ میں اس لیے نہیں بولا کہ میں مزدور لیڈر نہیں تھا۔ دوسرے دن آئے، انہوں نے ٹیچر کو اٹھا لیا۔ میں اس لیے نہیں بولی کہ جی ٹیچر تو نہیں ہوں میں۔ پھر جب عام شہری کو وہ آئے اٹھانے کے لیے، تو اس دن بھی میں نے کہا عام شہری ہے، میں اس لیے نہیں بولی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑی بڑی لاٹھیاں اٹھائے اور بڑی بڑی پریڈ کرتے سیدھا میرا دروازہ توڑ کے اندر آ گئے اور مجھے اٹھانے لگے۔ اس وقت تک گلی خالی ہو چکی تھی، مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنا حق اس دوران کھڑے ہو کے، جس طرح سے ووٹ کے اندر
اپنا حق چھینا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے الیکشن صحیح معنوں میں لڑ کے پھر اپنے نتیجے کی چوکیداری کی ہے، وہ اکثریت وہ ہے جو جیت کے باہر نکلے. اور عوام نے جس طرح سے پرامن رہ کے اور قانونی طریقے سے جس طرح پہرا دیا، دو راتیں گزر گئی ہیں جس طرح سے پہرا دیا گیا، پشاور شہر کے اندر پہرا دیا، باقی دنیا میں پورا پاکستان جہاں جہاں تک ہے، جہاں جہاں الیکشن ہوا، ساری جگہ لوگوں نے پہرا دیا. جنہوں نے پہرا دیا ہے انہوں نے خوف کے بت توڑے ہیں سارے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا فیصلہ، عوام کا فیصلہ. انہوں نے کہا ہے کہ وی مسٹ اسپیک. انہوں نے کہا ہے کہ وی دی پیپل ول رول دس کنٹری، اور اپنا فیصلہ انہوں نے دے دیا. باقی چیزیں اس وقت میٹر نہیں کرتی. یہ حقیقی انقلاب آیا ہے، یہ حقیقی تبدیلی آئی. عمران خان کو 2013 اور 2018 سے بڑی تبدیلی ملی ہے، بڑا انقلاب آپ لوگوں کو ملا. میں ان سب کو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو نواز شریف ہے اس نے، میں تو سمجھ رہا تھا، سیریسلی میں آپ کو بتانے لگا، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کچھ چلو بھر پانی لے کے تینوں نکلیں گے اور باہر آئیں گے اور کیمرے کے سامنے اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں گے. بے شک ایکٹنگ کریں، انسان رونے کی ایکٹنگ، ہر بات پہ وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور وہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے. جو ذلت آمیز آپ لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کر کے ان کو جس عبرت انگیز طریقے سے شکست دی ہے اس کے اوپر. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کر رہے تھے کہ ہم جیت گئے، ہم میجورٹی پارٹی ہیں، ہم حکومت بنائیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پچھلے 35 اور 1.5 یہ ملا کے تقریباً 37 سال، 36.5 سال ان کے پاس ہی حکومت رہی ہے، ان کے پاس اختیار رہا ہے، ان کے پاس اقتدار ہے. اور میں ایک بات کہتا رہا ہوں آپ کو، ذرا میرے ویلاگز آپ ریکارڈ کے لیے نکال کے پچھلے ریویو ضرور کریں. میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو تقریریں کر رہے ہیں نا کہ میں ادھر نہیں جاؤں گی اور میں ادھر نہیں بیٹھوں گا، یہ سارے اندر سے ایک ہے. میں ہی نہیں کہتا رہا، میرے ساتھ عمران خان کی پچھلی تقریریں نکال کے وہ بھی دیکھ لی. وہ کہتا ہے یہ جب میری باری ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. آج چور پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، آج چور پھر گورنمنٹ، آج چور پھر جن کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو اقتدار دے دیا گیا ہے، جو جیتے ہوئے ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، حیران ہیں، پریشان. اس کے باوجود میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے ایم این ایز کو، پاکستان تحریک انصاف کی چاروں اسمبلی میں سارے ایم پی ایز کو باہر نکل کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر باہر نکل کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک پوری طاقت کے ساتھ آپ کھڑے رہیں، جس طرح عمران خان آپ کے لیے کھڑا ہے. آپ نے کیا یہ تو ووٹ سارے عمران کے. میں نے کیا یہ تو ووٹ سارے عمران کے. کسی اور نے کیا یہ تو ووٹ سارے عمران. یہ جو لوگوں نے کیا ہے آپ کے لیے، یہ جو قوم نے کیا آپ کے لیے، یہ جو ووٹرز نے کیا ہے آپ کے لیے، اب اس مقدس فریضے کو ادا کرنے کے لیے پوائنٹ نمبر 1 یہی ہے کہ ریلیز عمران خان. اس لیے کہ اب یہ جو حالات بدلے ہیں، ان کے اندر جتنا پریشر قوم بڑھائے گی، جتنا پریشر پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر اونس آ گیا، ان کی ذمہ داری آ گئی ہے، انشاءاللہ اتنا جلدی عمران خان واپس ہمارے درمیان ہوگا. اور جو ہی وہ سسپینشن ہوتی ہے، تو جب سسپینشن ہو جائے تو کنوکشن گوز اوے. سسپینشن آف کنوکشن، ناٹ اونلی دی سینٹنس، اینڈ ہی کین کم بیک ASAP انشاءاللہ. کل پھر بات کروں گا. پاکستان زندہ باد.